اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال رب اجعل لی آیۃ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ کہا اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے۔ حضرت زکریا کو ان کی دعا کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ کو ایک بیٹا عنایت کیا جائے گا۔ یہ بشارت جب ملی تو برائے اطمینان یہ بھی سوال ہوا کہ میں بوڑھا ہوں، میری عورت بھی بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں نے تم کو عدم سے نیستی سے وجود میں لے آیا، اور بغیر اس عمر کی عورت یا اس عمر کے باپ کے لیے اولاد دینا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ خوشخبری حضرت زکریا نے سن لی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد مزید اطمینان چاہتے ہیں، حضرت زکریا مزید اطمینان چاہتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ آپ لوگوں سے میں بیان کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی ہے، وہ وحی جو ہے وہ سمعی و بصری جو حواس ظاہری ہے اس کے ذریعے نہیں ہوتی، جو اس قابل ہو کہ وہ اشتباہ ہو۔ وحی جو ہے وہ پورے وجود کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ جو وحی کو وصول کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے شک نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تاہم یقین اور اطمینان کے درجے بھی ہوتے ہیں، اور یقین کے منزل پر فائز ہونے کے باوجود مزید یقین کا مطالبہ بھی ہوتا ہے، مزید اطمینان کا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن مجھے کر کے ذرا دکھا دے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی یقین کے جو آخری مرحلہ ہے مشاہداتی حسی، عقل و حس دونوں کا اتفاق ہو، وہ پھر اس سے زیادہ یقینی بات نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ عقل اور حس دونوں کا اتفاق ہو۔ زکریا نے بھی اسی قسم کا مطالبہ کیا کہ میرے لیے کوئی ایسی علامت عنایت فرمائیں جس میں عقل اور حس دونوں کا اتفاق ہو کہ مجھے یقین ہو جائے۔ یعنی یقین تو ہے، یقین کا آخری مرحلے پر فائز ہو جاؤں کہ واقعاً یہ مجھے بیٹے کی بشارت مل رہی ہے، درست ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسی نشانی دے دے کہ اس سے مجھے یقین حاصل ہو جائے کہ یہ بشارت تیری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ نشانی یہ ہوگی کہ یہ بشارت میری طرف سے ہے کہ آپ 3 راتوں تک بات نہیں کر پائیں گے، بات چیت بند ہو جائے گی۔ سویہ یعنی بیماری کی وجہ سے نہیں، کسی فالج کی وجہ سے معاذ اللہ نہیں، سالم ہوتے ہوئے بھی آپ بات نہیں کر سکیں۔ یہ بات نہ کر سکنا میری طرف سے ایک نشانی ہوگی، علامت ہوگی آپ کے لیے، اور 3 راتوں کے بعد پھر پہلے کی طرح باقاعدہ بات کر سکیں گے، پھر تو یقین آئے گا نا آپ کو، یقین آئے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علامت جو ہے وہ ڈال دی گئی حضرت زکریا کے اندر کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ فخرج علی قومہ من المحراب۔ اس علامت کے ملنے کے بعد کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، وہ محراب عبادت سے نکلتے ہیں اور اپنے قوم کی طرف، علی قومہ۔ محراب حرب سے ہے، جنگ، لڑائی، جائے حرب،
لڑائی کی جگہ، عبادت کی جو خاص جگہ ہے اس کو محراب کہتے ہیں، جنگ کہتے ہیں، لڑائی کی جگہ کہتے ہیں، کہ اس جگہ پر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے بہت سی طاقتوں کے ساتھ لڑائی لڑ کر وہاں جانا ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کے ساتھ لڑائی لڑ کے اور وہ کامیابی نہیں حاصل کرتے ہیں تو ادھر جایا نہیں جائے گا آپ سے، اگر یار چھوڑو رہنے دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے نماز نہ پڑھے تو۔ محراب کہتے ہیں کہ شیطان سے، وسوسوں سے، خواہشات سے وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزوں سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خود کسی کی غیبت جب کرتے ہیں، کسی شخص کی غیبت گناہ کبیرہ ہے نا، یہ اس پر بہتان بھی لگاتے ہیں، ساتھ ساتھ غیبت بھی کرتے ہیں، جو اس کے اندر نقائص ہے وہ بھی مزے لے کر کے ذکر کرتے ہیں، اور جو نقائص نہیں ہے وہ بھی اضافہ کر کے بڑے مزے سے گھنٹوں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو جلدی سے وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جناب علی۔ جی بہت جلدی ہے، کیوں جلدی ہے؟ جی وہ اس حرب میں کامیاب نہیں ہے، وہ اسے گیا ہے روایتی اعتبار سے کہ وہ نہیں ہوتا نہ جایا جائے۔ مثلا ایک مدرسے میں ہے طالب علم، سب لوگ نماز میں جائیں، میں نہ جاؤں نہیں ہو سکتا، لہٰذا جانا تو پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لڑائی جیت کے نہیں جاتا، بوجھل کے ساتھ جاتا ہے، سستی کے ساتھ جاتا ہے، اور پھر نماز کو جلدی سے پڑھ لیتا ہے، بہت جلدی ہوتی ہے اس کو۔ جہاں غیبت کے لیے بیٹھے ہو وہاں کوئی جلدی نہیں ہوتی، آرام سے مزے لے کر کے 1 گھنٹے بات چیت کرتے ہیں۔ اور محراب عبادت میں محراب حرب کی جگہ جاتے ہیں تو چونکہ جنگ جیت نہیں رہا ہوتا، شکست کھا رہا ہوتا ہے، جلدی کر کے واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محراب کو اس لیے محراب کہا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ اس محراب میں کون جو ہے یہ جنگ جیت رہا ہے اور کون یہ جنگ ہار رہا ہے، جی بہت بڑی جنگ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، قرآن میں خود خدا نے کہا ہے کہ یہ نماز بہت بڑا بوجھ ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کی جو جنگ جیت جاتے ہیں۔ خاشعین وہ لوگ ہیں نا جو جنگ جیت جاتے ہیں، جی ان کے لیے بار گراں نہیں ہوگا، چونکہ وہ فاتحانہ عبادت کی جگہ پر جائیں گے، ان کے لیے یہ نماز بار گراں نہیں ہوگی۔ ایک اس لیے محراب جائے عبادت کو محراب کہا ہے۔ فخرج علی قوم من المحراب، جائے عبادت سے محراب سے وہ قوم کی طرف نکلے۔ فاوحا، چونکہ بات تو کر نہیں سکتے تھے، اشارہ کر دیا، اوحا اشارہ کر دیا، الیہم قوم کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یہ لوگوں کو اشارے سے کہہ دیا صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ لفظ اوحا 3 معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اوحا لفظی لغوی معنی جو ہے وہ الاشارۃ السریعہ، سریع اشارے کو کہتے ہیں وحی۔ یہ لفظ وحی نہیں ہے، وحی ہے، جی سریع اشارے کو کہتے ہیں وحی لغت میں۔ استعمال میں وحی 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نبوت اور رسالتی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے بھی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ وحی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وحی نبوت ہے، وحی الہام ہے، وحی اشارہ ہے، 3 قسم کے وحی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، یہ الہام ہوتا ہے، الہام ذہن میں بغیر الفاظ و عبارت اور بغیر آواز کے خالص مذہب کو ذہن میں ڈالنا، اس کو الہام کہتے ہیں۔ بات ایک ذہن میں آ گئی، جی کن حروف میں، کن آواز میں، یہ بات آپ کو کون سی زبان میں ڈال، یہاں زبان نہیں ہوتی، جی عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، کس زبان میں یہ بات ڈال دی گئی، یہاں زبان نہیں ہوتی، پھر کیسے مطلب ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے بغیر حروف و اصوات کے۔ حروف و اصوات ہو تو پھر زبان کا سوال آتا ہے، حروف و اصوات ہی نہیں ہے تو زبان کون سی ہے کا سوال نہیں آتا، مطلب ذہن میں آ جاتا ہے۔
یہاں پہ حضرت زکریا نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف اشارے کے معنی میں بھی قرآن مجید میں تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، وحی نبوت، وحی الہام اور وحی اشارہ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، قوم کی طرف اشارہ کیا۔ آگے ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کے نام کی اولاد عنایت فرمائی، بچہ وجود میں آ گیا اور پھر چلنا پھرنا شروع کر دیا اور مسکرانا ہنسنا شروع کر دیا۔ صبا یعنی طفل اور بچگی کے عالم میں آ گیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو محکم تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی۔ صبیہ بچپنی کے عالم میں انہیں حکم عنایت کیا۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، اور اپنے ہاں سے مہر و پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، محکم تھام لو کتاب کو۔ کتاب سے مراد تورات، یہ خود صاحب شریعت نہیں تھے، خود صاحب کتاب نہیں تھے، کہ یہاں خود الکتاب سے بقوت سے مراد خود صاحب کتاب نہیں تھی کہ ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہو گئی جیسے تورات و انجیل نازل ہوئی ہے۔ نہیں، اسی تورات کو خود اس کے احکام کو مضبوطی سے لے لو اور ان کو لوگوں کے درمیان میں نافذ کرو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپنے میں ان کو حکم دیا تھا۔ آتینا ہم نے دیا تھا، ہو یحییٰ کو، الحکم حکم، صبیہ بچپنے میں، الحکمہ ہم نے حکم دیا تھا بچپنے میں۔ حکم کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں حکم اکثر کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے، حکم جو ہے وہ نبوت کے اوپر بھی صادق آتا ہے اور حکم معرفت کے اوپر بھی صادق آتا ہے، اور اکثر کا یہ کہنا ہے کہ حضرت یحییٰ کو نبوت ملی تھی بچپنے میں۔ حکمت کو بھی کہیں گے، حکمت دی تھی ہم نے، نبوت کو بھی کہیں گے، نبوت دی تھی، صبی یا بچپنے میں۔ چلیے، حضرت یحییٰ کو بچپنے میں، ابھی وہ صبی تھے، صبی بچہ تھا، بچہ، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دے دیا۔ حکم سے مراد آپ نبوت لے یا حکمت لے، حکمت ملنا یعنی انبیاء کو حکمت ملا کرتی ہے۔ حکمت اور نبوت ایک چیز ہے تقریباً، یعنی جو حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ نبوت ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، ہم نے ان کو نبوت عنایت فرمائی صبیہ۔ پھر اس کے بعد مفسرین مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کی کیا عمر تھی جب ان کو نبوت ملی؟ کہتے ہیں 2 یا 3 سال، 2 سال یا 3 سال ان کی عمر تھی کہ ان کو حکمت ملی، نبوت ملی۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تعجب نہیں ہے، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ چنانچہ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں صغر سنی میں، کم سنی میں وحی کا نازل ہونا اور ملائکہ کے ساتھ گفتگو کرنا اور اپنے
اس بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی جگہ پر وحی نازل کرتا ہے، ایسے محفوظ ترین جگہ پر وحی نازل کرے گا نا جی، جو جس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اب 2 سالہ 3 سالہ بچہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل پایا کہ میں اس کے اوپر وحی نازل کروں تو اس میں کوئی کمی بیشی ادھر ادھر بات نہیں ہوگی جی، امین سینہ ہوگا، حکمہ یعنی حکمت والا سینہ ہے۔ 3 سالہ بچہ، جی ہاں 3 سالہ بچے کے اوپر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وحی کو، اپنے پیغام کو ایک 3 سالہ بچے کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے اور ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو کوئی تعجب نہیں ہوا۔ بعض ہمارے بر صغیر کے علماء نے کہا ہے، مثلا تھانوی نے فرمایا کہ دلیل یہ ہے اس قول کی کہ جو اکثر لوگوں کے زبان پر جاری رہتا ہے کہ فلاں شاہ مادرزاد ولی ہے، مادر یعنی ولی بن کر ماں کے پیٹ سے بیرون آتے ہیں، تو وہ مادرزاد ولی ہے۔ اور اسی طرح ہے حضرت یحییٰ کا بچپنے میں نبوت کے اوپر فائز ہونا مادرزاد ولی کی طرح ہے۔ جو نبوت کے علاوہ جو ولی ہے، اولیاء ہیں لوگوں کے درمیان میں، وہ بھی مادرزاد ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام میں سے کوئی امام جو ہے وہ لڑکپن میں اگر وہ منزل امامت پر فائز ہوتے ہیں تو کہ اس عمر کا بچہ جو ہے لڑکا، اس عمر کا لڑکا جو ہے وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پر یہ سوال نہیں آتا، اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سوال ہم پر نہیں آتا۔ اور بہت سے شواہد ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ کم سنی میں ان کے اوپر حکمت تھی اور بڑے بڑے دانشوروں کو وہ کرتے تھے، شکست دیتے تھے علمی میدان میں آنے کی صورت میں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو نبوت اور حکمت عنایت فرمائی تھی بچپنے میں۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنے ہاں سے مہر و پاکیزگی۔ حنان کہتے ہیں محبت اور شفقت کو، اور زکاتً پاکیزگی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ پرہیزگار تھے۔ ایک ان کا دل جو ہے حنان، ان کا دل رحم اور مہربانی اور شفقت سے پر تھا، اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اپنے امت جو ہے وہ نجات کے راستے پر آئے، اور بڑی شفقت سے ان کی نجات کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے وہ بےتاب رہتے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور والدین پر نیکی کرنے والے تھے۔ دیکھیں یہ مقام تعجب ہے، ایک نبی کے لیے بھی والدین پر احسان کرنا فضیلت ہے۔ وہ نبی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے وحی کے اس سے سینہ امین ہے، اس کے لیے والدین کے اوپر احسان کرنا تو معمولی سی بات ہونا چاہیے، قابل ذکر بات نہیں ہونا چاہیے نا، نہیں۔ یہ والدین کے اوپر احسان کرنا ایک نبی کے لیے بھی باعث فضیلت ہے، ایک نبی کا بھی کارنامہ ہے والدین کے اوپر احسان کرنا، کارنامہ ہے، وہ نبی ہو پھر بھی، یعنی نبوت کے لیے بھی ایک ممتاز مقام ہے، تاج بھی رست غیر نبی ہم جیسے لوگ۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو ان پر، یحییٰ پر، جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہوں نے وفات پائی اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ جی، انسان، یہ مطلب دیگر حوالوں سے آپ کے لیے میں نے بیان کیا ہے کہ مختلف عالم سے انسان کا انتقال ہوتا ہے،
ہم لوگ مٹی سے پیدا ہوئے، عالم خاک سے، پھر عالم نباتات دوسرا عالم، پھر عالم حیوانات جرثومہ، پھر عالم جنین، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں آتے ہیں۔ یوم ولدہ، ولادت کا دن یعنی اس زندگی میں قدم رکھنے کا دن، جس زندگی میں انسان نے اپنے آپ کو یا اپنے ہمیشہ کی زندگی کو آباد کرنا ہے یا برباد کرنا ہے، اس عالم میں قدم رہنے والا جو دن ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس دنیا میں آ گیا بچہ ماں کے شکم سے نکل کر کے، نہایت اہم دن ہے اس کے لیے، چونکہ اس کی ایک زندگی شروع ہوتی ہے، شعور کی زندگی۔ یہ جو مختلف عوالم ہیں، عالم خاک ہے، عالم نبات ہے، عالم جرثومہ ہے، عالم جنین ہے، اور پھر اس کے بعد عالم دنیا ہے، عالم آخرت ہے، اور عالم برزخ یعنی موت کے بعد، اور عالم آخرت۔ تین عوالم ہیں شعور کے۔ اس سے پہلے کہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہوتا انسان، جرثومہ ہے صلب پدر میں، یا عالم نباتات میں ہوتے ہیں یا عالم خاک میں ہوتے ہیں، وہ شعور کا عالم نہیں ہے، مکلف نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو ہے یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یہ شعور کے تین عالم ہیں۔ ان میں سے پہلا عالم جو ہے وہ یوم ولد ہے، یوم ولد ہے، پیدائش کا دن، وہ انسان کے لیے اہمیت کے، انتہائی اہمیت کے حامل دن ہے کہ وہ اس عالم میں قدم رکھ رہے ہیں جس میں اس نے اپنی زندگی کے لیے تقدیر سازی کرنا ہے، ابدی ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہاں تقدیر سازی کرنا ہے۔ اس نے یہاں آ کر کے پرآشوب زندگی گزارنا ہے، اس نے یہاں آ کر کے مختلف آزمائشوں کا مقابلہ کرنا ہے، مختلف سختیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ زندگی آسان زندگی نہیں ہے، یہاں عیش و نوش کے لیے نہیں بھیجا گیا ہم کو کہ ہم یہ اعتراض کریں کہ جی ہم کو کیوں غریب بنایا، ہمارے لیے وہ پیسے کیوں نہیں ہے، وغیرہ کیوں نہیں ہے، فلانی کے پاس بہت ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس شرط کے اوپر نہیں بھیجا یہاں عیش و نوش کرنا ہے کہ یہ دنیا عیش و نوش کی دنیا نہیں ہے، یہ عیش و نوش کی دنیا نہیں ہے۔ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں عیش کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں امتحان پاس کرو، آزمائش کا مقابلہ کرو، اور ہم آزمائش کے بغیر تم کو نہیں چھوڑیں گے، اور سرا و ضرا دونوں کا مقابلہ کرو، آزمائش بالخیر، آزمائش بالشر بھی ہوتا ہے، ہر قسم کے آزمائشوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال بھی یہاں پر کہتا ہے جو شیر لانے کے برابر ہے، کہتے ہیں نا کسی مشکل کام کے لیے، جو شیر ہو تیشہ ہو سنگ گراں ہے زندگی، زندگی آسان نہیں ہے۔ اس زندگی میں قدم رکھتے ہیں مشاہدہ شدائد کا مقابلہ کرنے، امتحانات کا مقابلہ کرنے، اور زندگی میں پیش آنے والے اونچ نیچ کا مقابلہ کرنے کے لیے بچہ جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے وہ دن بہت اہمیت کا حامل دن ہے۔ سبحان اللہ۔ وسلام علیہ یوم ولد، جس دن اس کی پیدائش ہوگی اس دن اس کے اوپر سلامت ہو، آگے آنے والی زندگی جو ہے وہ کامیاب زندگی ہو، اور اپنے آنے والی زندگی کو بہتر بنائیں۔ یہاں حضرت یحییٰ کو یہ زندگی کس طرح پیش آئی، یہ زندگی دنیا کی زندگی، وسلام علیہ یوم ولد، اور پھر وہ یوم یموت و یوم یبعث حیا، وہ بعد میں ذکر کریں گے کہ یوم ولد اس حیات کے لیے کہ حضرت یحییٰ شہید ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ کس بات پر شہید کیا گیا کہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھا، ہیرود نام تھا، اس نے اپنے بھائی کی بیوی کے اوپر فریفتہ ہو گیا۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، منع کیا۔
اس منع کرنے کے اوپر اس عورت نے، جس پر یہ بادشاہ فریفتہ ہو گیا تھا، اس عورت نے شرط عائد کر دی کہ میں تیرے ساتھ شادی اس صورت میں کروں گا کہ یحییٰ کا سر قلم کر کے میرے سامنے رکھ دو۔ جی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، بادشاہ نے حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا اور اس کے سامنے پیش کیا۔ سید شہداء حضرت یحییٰ کو یاد کر کے بہت روتے تھے، چونکہ ایک جیسا واقعہ پیش آنے والا تھا کہ آپ کا سر مبارک بھی ایک طاغوت کے سامنے رکھا جانے والا تھا، جیسا کہ فرماتے تھے خود سید شہداء فرماتے ہیں من ہوان الدنیا علی اللہ ان یہدی رأس یحییٰ بن زکریا الی بغی من بغایا بنی اسرائیل۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کے حقارت کے لیے ایک مثال یحییٰ کا سر ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک بدچلن کے لیے تحفتاً پیش کیا گیا۔ یہ دنیا کتنا ذلیل دنیا ہے، کتنا حقیر دنیا ہے کہ ایک بدچلن عورت کے لیے ایک نبی کا سر قلم کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے یہ دنیا، یوم ولد یہ دنیا۔ اس قسم کے آزمائش پیش آتی ہے اس دنیا میں، اور اس آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کے لیے سلام کیا گیا، سلام علیہ یوم ولد۔ باقی انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔